اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے لوگ جو ہیں یہ عام طور پر پاکستان میں کہ سندھی لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے۔ یہ بات تو معمولی سی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظر نہ آنے والے شیطانی جال ہے، 22 عرب اسلامی ملک ہیں تو ان کی فوج بھی شیطان نے نہیں بننے دی، اور سندھی رسم الخط بھی عربی سے ماخوذ ہے، تو سندھیوں کو بھی فوج سے دور رکھا۔ حتیٰ کہ بلوچ، پٹھان اور ہمارے جو پنجابی بھائی ہیں ان کو بھی سندھی بنا کر شیطان مار رہا ہے۔ اور امیر عبداللہ نیازی جو مارا گیا مشرقی پاکستان کے بارڈر پر، ذبح ہوا 12ویں مہینے میں، انگریزی 12ویں مہینے میں، یورپ سے شیطان نے اس کو ذبح کیا۔ بھارت مردود میں یہ پاور نہیں تھی، تو وہ بھی سندھی بنا کر مارا گیا، اور سندھیوں کو یہ مارتے ہیں اور سندھیوں سے پورے کل عرب کو مارتے ہیں۔ اور ہمارے فوج کے 22 افسر ہیں اور 22 عرب ملک ہیں، سب کے ہی شیطان دشمن ہے۔ اللہ شیطان پر اسپین میں لعنت کرے، اس نے امریکہ دریافت کیا اور امریکہ تعمیر کیا۔ یہ نواب آف کالا باغ جو ہے، یہ پنجابی، یہ میاں والی شہر پنجاب میں ہے۔ یہ عمران خان کو حکومت دے دی گئی پشاور میں، سندھی بنا کر اس کو بھی ٹھوکا جا رہے ہیں، اور وہ سندھ والے جلوس نکالتے کم و شہید پر آ کر بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، لیکن نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد کو بھی سندھی بنا کر مارا گیا۔ اور عمران خان تو اس جال کا آدمی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو ڈیزل بولتا ہے، وہ اس کو نیازی بولتا ہے۔ یہی شیطانی جال کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو نیازی اور ڈیزل بنا کے مارو۔ تو عمران خان کا تو بہت ترقی ہو گئی ہے، لیکن نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد کو سندھی بنا کر اس کا نشان مٹا دیا گیا۔ ایک اور ہے کہ مجیب الرحمان مسلم لیگ کا آدمی تھا، پھر ضیاء الرحمان وہاں کا فوجی آدمی تھا، ان کو بڑی بری طرح مارا گیا۔ وہ 9 نمبر پہ شیطان نے ان کو مارا، اور 10 نمبر پہ دونوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی سربراہ بنا دی۔ بڑا ظلم ہے مسلمانوں پر۔ کہ شہادت کی انگلی جو ہے نا دائیں ہاتھ میں، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس سے جو ہے نا ہم کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں، یا کوئی بھی گواہی دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات تو پورا نماز میں تو پورا ہاتھ اٹھا کے، ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انگلی ہے یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، سارا جسم اللہ نے بنائی ہے، یہ انگلی بھی اللہ نے بنائی ہے۔ شیطان یہ بولتا ہے اسپین میں مردود جو ہے کہ یہی اللہ ہے، توبہ نعوذ باللہ، اس انگلی کو اللہ بولتے ہیں۔ اور یہ شہادت کی انگلی تو ایک ہی ہے دائیں ہاتھ کی، اور یہ جو بائیں ہاتھ کی انگلی ہے یہ شہادت کی انگلی نہیں ہے، یہ جو انگلی ہے۔ اب شیطان مردود جو اسپین کا مردود قہر ہے پورے عالم کے مسلمانوں پر، وہ اس دائیں ہاتھ کی انگلی کو رحمان بولتا ہے، اور یہ جو بائیں ہاتھ کی انگلی کو علی بولتا ہے۔ اور اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو تخلیق کیا مغربی پاکستان میں، اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کو تخلیق کیا، اور رحمان کو اور علی کو الگ الگ کر دیا، اور پاکستان کو دو نیم کر دیا۔ فیض احمد فیض نے شاعری جاری کر دی، نور جہاں نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا۔ اتنا مردود مشرک ہے اسپین کا مردود شیطان قہر جو ہے، کہ اس انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اللہ میاں بولتا ہے دائیں والی، اور بائیں اس کو اللہ بولتا ہے، رحمان بولتا ہے، اور یہ بائیں ہاتھ کی اس انگلی کو، حالانکہ یہ شہادت کی انگلی نہیں ہے، اس کو علی بولتا ہے۔ دو اللہ ہیں جی۔ اور یہ مشرک ظلم پوری زمین پر آگ ہے، اور پوری زمین پر اس نے توحید کا علم بھی اٹھایا ہوا ہے۔ فیس بک پہ وہ ترازو میں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ لکھتا ہے، اور دوسرے پلڑے میں پوری زمین رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھاری ہے اور پوری زمین ہولی ہے۔ اور وہ مردود اتنا ہے امریکہ میں اسپینی شیطان جو ہے کہ اس انگلی کو وہ رحمان بولتا ہے، اور وہ اس انگلی کو علی بولتا ہے۔ دائیں بائیں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔
حالانکہ وہ مردود ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ، لیکن اس نے اس ظلم میں پاکستان کو تو توڑ دیا، ادھر مجیب الرحمان بنا دیا، جیسے 1947 میں رحمان کے تعلقات کانگریس کے ساتھ ہی تھے، اور محمد علی جناح جو ہے یہ الگ پاکستان بن گیا، مجیب الرحمان ادھر ہو گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں ہو گیا، اب یہاں بھی اس کو ٹھوک دیا ہے، مغربی پاکستان میں بھی۔ قذافی لیبیا کا سربراہ تھا، اور چیکو سلواکی ایک کمیونسٹ ملک تھا، اس کی کمیونسٹ حکومت کو مشرقی یورپ میں بچانے کے لیے سینکڑوں ہیلی کاپٹر لیبیا کے چیکو سلواکیہ میں اتر گئے۔ ایک مسلمان ملک کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ چیکو سلواکیہ میں کمیونسٹ حکومت کو بچائے؟ تو یہ قذافی اسٹیڈیم لاہور جو ہے، یہ قذافی مرنے کے بعد جو قبروں کے اندر شیطان کا جال ہے، یہ کفر اور شرک کو جو ہے ابلیس جو ہے مسلط کرتا ہے قبروں کے اندر، حالانکہ مردود نہیں کر سکتا، لیکن ہر مسلمان کی قبر کے اندر شیطان نے جال بنایا ہوا ہے، یہ رحمان کا اور علی کا، اور نبی کا تو بہت ہی دشمن، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اس لیے دشمن ہے کہ جب نبی کا دشمن ہے تو اللہ سے بھی دشمنی ہو جائے گی، اور علی علیہ السلام سے بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی۔ اور جنت البقیع جو ہے یہ قبرستان ہے، امام حسن علیہ السلام کی اس میں قبر ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے۔ تو اصل میں یہ جنت البقیع جو ہے مدینہ میں، اور جنت المعلیٰ جو ہے مکہ میں، دو قبرستان ایسے ہیں کہ جو جنت کا ٹکڑا ہیں، اور آخرت میں یہ زمین جنت کا حصہ بنا دی جائے گی، ابھی بھی جنت کا حصہ ہے یہ زمین جو ہے، یہ زمین پر جنت ہے، یہاں پہ جو قبرستان جو ہیں، یہ بزرگ ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جنت المعلیٰ میں مکہ میں دفن ہے، اور آل رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنت البقیع مدینہ میں دفن ہیں۔ تو اسپین سے اور امریکہ سے شیطان نے ان قبرستانوں کو شہید کیا، اور قبر پہ وہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور امام حسن علیہ السلام، حدیث رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے یہ دو نواسے جو ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ پھر مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہے، تو شیطان جو اسپین میں دفن ہے یا کہ امریکہ میں دفن ہے، جیسی بھی صورتحال میں وہ دفن ہے، وہ ان قبروں پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ شیطان جنت سے دور دفع ہے، اور وہ بم سے اڑا دے، ان قبروں کا نشان مٹا دے، اور پنڈی بھٹیاں میں جو ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ تعمیر کر دے، پنجاب کے اندر شیخو پورہ میں یا پتہ نہیں حافظ آباد میں۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ جی یہ عرب سے باہر ان کی قبریں ہیں، حالانکہ وہ جن مومنین نے وہ روزہ بنایا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا نقشہ بنا دیا، روزہ کی شبیہ بنا دی۔ اس میں شیطان کا مقصد شامل ہے کہ ان کی قبریں عرب سے نکالو اور عرب سے باہر کرو ان کی قبریں جو ہیں۔ اللہ شیطان کو اسپین میں اور امریکہ میں نیست و نابود کرے، اور وہ شیطان ہے، مردود ہے، شیطانی روح ہے، اور خلائی مخلوق ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ قبروں پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ یہ قبریں محفوظ ہیں، اور ان کو ویسے تو زمین سے مٹا دیا گیا ہے، لیکن جنت المعلیٰ مکہ کا قبرستان اور جنت البقیع مدینہ کا قبرستان یہ سب محفوظ ہیں، اور یہ یہاں بھی سردار ہیں اور جنت کے بھی مالک ہیں۔ اور مکہ میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے دشمن اصل میں، اور ویسے ہمارا روضہ رسول، ہمارے پیارے نبی کی قبر تو سامنے نظر آتی ہے ہمیں۔ یہ جنت البقیع کے کم دشمن ہیں، اصل دشمن تو یہ ہمارے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ہیں، لیکن اس کو یہ شہید ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ قبریں شہید کر کے اسپین سے یا امریکہ سے ان قبروں پر قبضہ نہیں کر سکتے، یہ اسپین اور امریکہ میں مردود ہیں، وہاں سے سیدھے دوزخ میں غرق ہوں گے۔ شیاطین جنت سے ویسے ہی دور دفع ہیں، راندے ہوئے ہیں، پھٹکارے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں۔ الہی آمین۔